آج شجاع خاور صاحب کی 2 غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے پسند آئیں گی۔ پہلی غزل کا شعر ہے کہ میرا دل ہاتھوں میں لو تو کیا تمہارا جائے گا، اور میرا ہی سمرقند و بخارا جائے گا۔ سمرقند اور بخارا 2 مشہور شہر ہیں، قدیم شہر ہیں، اور جیسی روایت ہے کہ کوئی بادشاہ تھا جس کی حکومت میں یہ دونوں شہر بھی تھے، تو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک بار جنگ کرنی پڑی، اور جنگ کے نتیجے میں انہیں ان 2 شہروں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، جس کی مثال دے کر عاشق اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری محبت قبول کر لو، اگر تم ہمارا دل قبول کر لو تو تمہارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تمہاری طرف خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر نقصان ہوا، اگر گھاٹا ہوا تو وہ میرا ہونے والا ہے، جیسے کہ وہ سمرقند اور بخارا اس بادشاہ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، ویسے ہی میرا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ میرا اثاثہ جو ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میری مملکت ہے، ان سب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میری طرف خدشہ زیادہ ہے نقصان کا، جبکہ تمہاری طرف کچھ بھی نہیں، اس لیے تم بے خوف خطر ہماری محبت قبول کر سکتی ہے۔ تو میرا دل ہاتھوں میں لو تو کیا تمہارا جائے گا، اور میرا ہی سمرقند و بخارا جائے گا، اور درد جائے گا تو کچھ جائے گا، پر دیکھنا چین جب جائے گا تب سارا کا سارا جائے گا۔ درد یا جب کوئی مرض جاتا ہے تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہوا جاتا ہے، لیکن جب سکون جاتا ہے، جب پیس آف مائنڈ جاتا ہے، تو ایک سارا کا سارا غارت ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ فرق ہے درد میں اور چین میں، کہ درد جائے گا تو کچھ جائے گا، پر دیکھنا چین جب جائے گا تب سارا کا سارا جائے گا۔ یہ قسطوں میں نہیں جائے گا۔ اور کل یہ منصوبہ بنایا ہم نے پی لینے کے بعد، آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا۔ ویسے تو شہریار نے کہا ہے کہ بھئی کہیے تو آسمان کو زمین پر اتار لائیں، مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے، لیکن وہ ہوش آواز کی بات تھی۔ یہاں یہ شاعر کا جو منصوبہ بن رہا وہ شربت لینے کے بعد بن رہا ہے کہ کل یہ منصوبہ بنایا ہم نے پی لینے کے بعد، آسمانوں کو زمینوں پر اتارا جائے گا، اور جیسے ہی وہ نشہ اترے گا انہیں ہوش آ جائے گا کہ کیا منصوبہ بنا تھا۔ بہرحال، اور کچھ نہیں بولا تو مر جائے گا اندر سے شجاع، اور اگر بولا تو پھر باہر سے مارا جائے گا۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کسی سچے شخص کے لیے، کسی باہوش شخص کے لیے، وہ سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، غلط ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس کے خلاف وہ آواز بھی نہیں اٹھا پاتا۔ اگر وہ آواز نہ اٹھائے تو اس کا ضمیر اسے مار ڈالے گا، اور اگر بھول دے تو ایکسٹرنل فورسز جو بھی ہیں وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اسے جینے نہیں دے گا۔ یہ شاعر جو ہے شجاع خاور صاحب IPS آفیسر تھے اور دہلی پولیس کمشنر، تو ایک بڑے عہدے پہ ہونے کے ناطے انہوں نے سوچا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، جو سسٹم ہے، وہ ہمارے مطابق ڈھلے، ہمارے حساب سے کام کرے، ہماری طرح سچا اور نیک اور بالکل کھرا ہو جائے۔ لیکن سسٹم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے حساب سے نہیں چلیں گے، تمہیں ہمارے اندر ڈھلنا ہو تو ڈھل جاؤ، تبھی رہ سکو گے۔ اس جد و جہد میں ٹوٹ گئے رشتے پیار کے، آخر کو انہیں استعفیٰ دینا پڑا اپنے پوسٹ سے، تب جبکہ ان کے سروسز ابھی کئی سال باقی تھے۔ شاید اسی ذہنی کشمکش کے نتیجے میں یہ شعر آیا ہے کہ کچھ نہیں بولا تو مر جائے گا اندر سے شجاع، اور اگر بولا تو پھر باہر سے مارا جائے گا۔ یہ تھی پہلی غزل، اور دوسری غزل کے چند اشعار شجاع خاور کی ہی کہ دوست کا گھر اور دشمن کا پتہ معلوم ہے، زندگی ہم کو تیرا یہ سلسلہ معلوم ہے۔ زندگی کا وقفہ بس اتنا ہی ہوتا ہے، ایک دوست کا گھر معلوم ہو جائے اور دشمن کا پتہ معلوم ہو جائے، ان دونوں کے بیچ کی جو دوری ہے وہی زندگی ہے۔ دوست ہے وہ زندگی دیتا ہے، اور دشمن جو ہے وہ زندگی لیتا ہے۔ تو دوست کا گھر اور دشمن کا پتہ معلوم ہے، زندگی ہم کو تیرا یہ سلسلہ معلوم ہے۔ زندگی جا ہم بھی کوئے آرزو تک آ گئے، اس کے آگے ہم کو سارا راستہ معلوم ہے۔ یہ اب زندگی سے کہہ رہا ہے کہ زندگی تو مجھے راہ دکھاتا ہوا کوئے آرزو، جہاں جس گلی میں ہمارا محبوب رہتا ہے وہاں تک تو لے آئی، چلو ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اب تو جا،
اب یہاں سے آگے کا راستہ جو ہے وہ میرے محبوب کے گھر تک کا راستہ وہ مجھے معلوم ہے. اب مجھے کسی راہبری کی ضرورت نہیں ہے, کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے, کسی رہبر کی ضرورت نہیں, بس تو جا اب یہاں سے, اب رخصت ہو جا تو. کہ زندگی جا ہم بھی کوئے آرزو تک آ گئے, اس کے آگے ہم کو سارا راستہ معلوم ہے. کیا منجم سے کریں ہم اپنے مستقبل کی بات, حال کے بارے میں ہم کو کون سا معلوم ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم منجم سے کر, ہم نجومی سے مستقبل کے بارے میں کیا دریافت کریں, ہم کیا پوچھیں اس سے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے, ہمارے ستارے کیا بتا رہے ہیں, کہ ہم ان سے کیا مستقبل کی بات کریں. حال کے بارے میں ہم کو کون سا معلوم ہے. ہم اپنے حال سے بے خبر ہیں, مستقبل کے بارے میں جان کر یا کسی سے پوچھ کر سوال کر کے ہم کیا کریں گے. ہم حال کے بارے میں ہم کو کون سا معلوم ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا حال کیسا ہے یا ابھی اگلے پل کیا ہونے والا ہے. یا تو جو نافہم ہیں وہ بولتے ہیں ان دنوں, یا جنہیں خاموش رہنے کی سزا معلوم ہے. آج کل جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, جو لوگ باتیں سنا رہے ہیں, یا جو کچھ بول رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, تو وہ جو نافہم ہے, ناعقل ہے بالکل, جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہے, نہ زندگی کی نہ لوگوں کی, کوئی شعور کی بات ان کے پاس نہیں ہے, تو وہی بولتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا بھی بیوقوفوں کی پہچان ہے. کہ یا تو جو نافہم ہے وہ بولتے ہیں ان دنوں, یا جنہیں خاموش رہنے کی سزا معلوم ہے, یا جنہیں یہ دھمکا دیا گیا ہے کہ اگر تم خاموش رہے تو تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا, تو وہ بیچارے مجبوری یا جان بچانے کی خاطر کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں, چاہے اس بات کا کوئی مطلب ہو یا نہ ہو. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, وہی والا معاملہ ہے. یا تو جو نافہم ہے وہ بولتے ہیں ان دنوں, یا جنہیں خاموش رہنے کی سزا معلوم ہے. شعر پر تو آپ کی قدرت مسلم ہے شجاع, اس زمانے کا بھی کچھ اچھا برا معلوم ہے. یہاں پھر ایک معصوم شخص کی معصومیت چھلک آئی ہے کہ شعر پر تو آپ کی قدرت مسلم ہے شجاع. اے شجاع, تم نے تو شعر پر بڑی قدرت حاصل ہے, بالکل مسلم ہے, اس پہ کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے, آپ کی قدرت تو ہے اس پر. اس زمانے کا بھی کچھ اچھا برا معلوم ہے. کیا تم نے اس کے سوا بھی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, زمانے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کچھ اس کی بھی سمجھ ہو تو تمہارے کام آئے. شعر پر مکمل دسترس ہونے سے کیا فائدہ, یہ کافی نہیں ہے. تو شجاع خبر کی دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگی, یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا, ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل میں بنے رہیے. پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت.